وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نماز اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہے، اور جس طرح کسی بڑی شخصیت کے سامنے حاضر ہونے کے، ملاقات کے کچھ آداب ہیں، اس طرح نماز کے بھی آداب ہیں۔ اور اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ملاقات اس کائنات کے مالک کے ساتھ ہے، حاضری رب العالمین کے سامنے ہے، تو اس کے آداب اور اس کی اہمیت کس قدر بڑھ جانی چاہیے، شاید اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کرنے کے بعد۔ جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو عموماً ذہن میں یہ آتا ہے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے لے کر سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھیرنے تک نماز ہے، اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ لیکن کتاب و سنت کو پرکھنے اور اس سے پوچھنے پر پتہ یہ چلتا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے اور سلام کے بعد بھی نماز کے کچھ آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے آتے ہوئے بڑے وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا علیکم بالوقار والسکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو بڑے وقار کے ساتھ اور سکینت کے ساتھ۔ کیوں کہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کی طرف آتے ہوئے ہی اگر بندہ افراتفری اور ذہنی پراگندگی کا شکار ہے، نس پج لگی ہے، تو نماز میں آ کر ایک دم کوئی سوئچ نہیں ہے اس کے اندر کہ جس کو وہ آن کرے گا تو اس کا خشوع خضوع حاضر ہو جائے۔ خشوع خضوع کے لیے پہلے سے اپنی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے، حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، اور نماز پڑھتے تھے تو ظہر کی نماز بھی بسا اوقات آدھے گھنٹے کی ہو جاتی تھی، اور ان کے بارے میں متعدد لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو بارش ہوئی، صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا تو دیکھا زمین گیلی ہے، لوگوں سے کہا کہ بارش ہوئی؟ انہوں نے کہا جی بارش ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم عبداللہ کو نہیں پتہ چلا بارش ہوئی۔ اس انہماک کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ان کا ایک کتابچہ ہے، کسی نے سوال کیا تھا کہ نماز میں خشیت کیسے آتی ہے، تو انہوں نے کہا جس بندے کو وضو میں خشیت مل جائے اس کو نماز میں بھی خشیت ملتی۔ وضو کرتے ہوئے ایک ایک عضو دھوتے، ان احادیث کو سامنے رکھے کہ جی یہاں سے اب میرے گناہ دھل رہے ہیں، ابھی ہاتھ دھوئے ہیں، ابھی کلی کی ہے، ابھی ناک میں پانی چڑھا ہے، ابھی چہرہ دھویا ہے، یہ سارے گناہ دھلتے جا رہے ہیں۔ پاؤں دھونے تک اس کو یہ احساس ہو کہ پچھلے وضو اور اس وضو کے درمیان، پچھلی نماز اور اس نماز کے درمیان جو میں صغیرہ گناہ کر گیا ہوں وہ دھو دھا کے صاف ستھرا ہو کے اللہ کے حضور جانے لگا ہوں، تو اس کو نماز میں خشیت نصیب ہوتی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کے لیے مسجد آؤ تو پورے وقار اور سکینت کے ساتھ آؤ۔ پھر آ کر اس حاضری کے اہتمام میں اللہ کے گھر میں آتے ساتھ اگر نماز کھڑی نہیں ہوئی تو جو سنت نوافل پڑھنے وہ پڑھو، اور اگر سنت نوافل نہیں ہے اس نماز میں تو تحیۃ المسجد پڑھو، وقت ہے تو تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، اور پھر انتظار کرنا چاہیے، اور وہ انتظار اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہنا چاہیے۔ اب ہر وقت ایک جلدی لگی ہے ہمیں، جس غلطی کی طرف ابھی نشاندہی کی تھی نماز سے پہلے، امام 1 منٹ 2 منٹ کبھی لیٹ ہو جاتا ہے، امام سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کیا رکوع میں جا سکتے، سجدے میں جا سکتے ہیں، پہلے سلام پھیر سکتے ہیں؟
تو نماز کے لیے کھڑا ہونا، صف بندی کرنا، یہ بھی پہلے نہیں کر سکتے۔ جب امام مصلی پر آ جائے تو پھر یہ کر سکتے ہیں کہ اب نماز کھڑی ہونے لگی ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، جو کہ موقف ذرا مرجو ہے، راجح نہیں ہے، کہ جب اقامت کہی جائے تو کھڑا ہو، اور بعض علماء یہاں کہتے ہیں کہ جب قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی، اقامت ہو گئی، اس وقت کھڑا ہو۔ لیکن بہرحال اصل یہ ہے، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر دیکھتے پھر کھڑے ہوتے، اور انتظار کرنا پڑتا تو انتظار کرتے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے متعدد بار ذکر ہوئی ہے، جو حدیث کفارات ہے، اس میں کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انتظار کرتے 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 میں ڈر ہوا آج نماز ہی قضا ہو جائے گی، سورج طلوع ہونے والا تھا۔ بالکل آخری وقت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مختصر نماز پڑھوائی کہ وقت تھوڑا رہ گیا تھا، انتظار کیا انہوں نے۔ اب ہمارا تو ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، کہ کوئی بندہ جو مسجد میں تھوڑا بزرگ ہو جائے، تھوڑا چندہ دیتا ہو، تھوڑا کوئی اس کی رائے چلتی ہو اور کمیٹی کا رکن ہو، پھر تو مصیبت ہے نا امام کے لیے۔ وہ تو آرڈر لگاتا ہے امام کو، پیچھے امام کسی سے کوئی مسئلے کی بات کر رہا ہو، کوئی 2 رکعت پڑھ رہا ہو، کوئی ویسے کھڑا ہو انتظار کر رہا ہو، چلو جی مول صاحب، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کا شکر، کوئی یہ نہ سمجھے مجھے کسی نے کہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ یہاں بہت اچھا ماحول، لیکن میں نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ یہ معاملات جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن میں اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، بہت ساری جگہوں پر بات جائے گی، کسی کی اصلاح ہو جائے۔ چلو جی مولوی صاحب آپ کا نوکر ہے، اگر آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں تو یہ اس کی امامت کا حق نہیں ہے، یہ تو اس کے وقت کا ایک معاوضہ ہے جو وہ باؤنڈ ہوا پڑا ہے، وگرنہ جو منصب ہے، یہ جو مسلح ہے، آپ ایوان صدر میں جائیں اور آپ کو جو وفد کو جو لیڈ کرنے والا بندہ، اس کو آپ کہیں چلو جی، یہ ایسے اشارے کر کر کے تو ہوگا؟ جس کو آپ اپنا لیڈر بنا کے لے کے جائیں گے، جو آپ کی گفتگو وہاں پیش کرے گا، جو آپ کی ساری بات چیت سامنے رکھے گا، اس کی تو آپ بڑی عزت کریں گے۔ جو اللہ کے سامنے آپ کو لیڈ کرتا ہے اور آپ نے خود اس کو لیڈر بنایا۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امام اس قابل نہیں ہے کہ جی وہ لیڈ کر سکے، یا اس کی اتنی عزت نہیں وہ کرتا، ایک دن نماز پڑھا کے دیکھے ذرا۔ ایک دن کوئی بندہ جس کو یہ لگتا ہے نہیں جی امام تو ایسا ہے ویسا ہے فلان ہے، بہت سارے لوگوں کو نا اپنے امام پہ بڑے اعتراض ہوتے ہیں، ایک دن اس کو مصلی پہ کھڑا کریں، پھر دیکھیں ٹانگیں کیسی کامتی ہیں۔ یہ مصلی بڑی ذمہ داری کی جگہ ہوتی، ایسے نہیں ہے کہ جس کا دل کرے جب جو مرضی کھڑا ہو جائے۔ اس لیے جب امام تھوڑا سا لیٹ ہو انتظار کرے، یہ نماز کے آداب میں سے۔ پھر نماز پڑھے، پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام والی دعا پڑھتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو سکھائی تھی، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے، اور ساتھ کہا تھا واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان کو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر کوئی تحفہ ہی دیتے ہیں، کوئی وصیت کرے۔ آپ نے فرمایا یہ کلمات نماز کے بعد کہنے نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور گفتگو یا ہوا خارج کر کے وضو توڑنے سے پہلے جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے یا اٹھ کر نہیں جاتا، ما دام فی صلاتہ، یہ ابھی اپنی نماز پہ ہی ہے، اللہ کے ہاں یہ نمازی تصور ہو رہا ہے، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ سلام کے بعد کی باتیں، جب وہ بیٹھا ہے اذکار کر رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے تو سلام پھیرتے ساتھ دوڑ لگانی، جگہ بھی چھوڑنی، یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھنا ہے، وہاں سے اٹھ کے باہر کھڑے ہو کے سیڑھیوں پہ گفتگو کرنی ہے، آدھا گھنٹہ باہر کھڑے ہو جانا ہے، لیکن اذکار نہیں کرنا۔ یہ نماز کا حصہ ہے کہ آپ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر حسب توفیق اذکار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیح جتنی توفیق کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور
جو ہے نا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں. دیگر جو اذکار ہیں بہت سارے اذکار دیکھیں دائیں بائیں چارٹ لگے ہوئے ہیں، یہ پڑھیں. یہ طریقہ کار ہے. کتنے لوگ ہیں جیسے سلام پھیرا فوراً ساتھ والے سے السلام علیکم جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہے تو جی خیریت سی جی اتنے دن غائب سو جی یہ جی فوراً تھوڑی دیر کے بعد کر لیں. یہ اذکار کر کے آپ ٹھیک ہے ساتھی مسجد کے بسا اوقات ابھی جیسے عید کی چھٹیاں گزری ہیں بہت سارے ساتھی کئی بار تھے آئے ہیں آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی آپ ملاقات کریں اچھی بات ہے ملاقات کریں کوئی حرج نہیں لیکن تھوڑا سا گفتگو دے یہ نماز کے آداب میں سے. سلام پھیرتے ساتھ ایسے محسوس ہوگا جی ان کو نماز سے زیادہ اللہ کی حاضری سے زیادہ آپس کی گپ شپ کی فکر ہے. یہ درست بات نہیں. تو یہ نماز جو ہے نا اس کا پروٹوکول ہے. اس کی روح مر گئی ہم نے اس کا پروٹوکول ضائع کر دی. اس کی روح مر گئی ہم نے امام کا پروٹوکول ضائع کر دی. ہم نے اس کو ملازم سمجھ لیا. تو ان باتوں کی طرف توجہ کریں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے سامنے حاضری کے قابل بننے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب